انٹروڈکشن ٹو لینگویجز۔ آئیے اب ہم پہلے لینگویج کے بارے میں بتاتے ہیں کہ لینگویج کیا چیز ہے۔ جس طرح انسان باہم گفتگو اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کے لیے زبان کا سہارا لیتا ہے، اسی طرح کمپیوٹر سے رابطہ کے لیے بھی مخصوص زبان کی ضرورت پڑتی ہے، جسے کمپیوٹر لینگویج کہتے ہیں۔ کمپیوٹر کے تمام پروگرامز جو کہ سراسر ہدایات پر مشتمل ہوتی ہے، انہیں کمپیوٹر لینگویج کی مدد سے بنتے ہیں۔ کمپیوٹر لینگویج کے دو اقسام ہیں، یعنی لو لیول لینگویجز اور ہائی لیول لینگویجز۔ لو لیول لینگویجز، اس کو ہم بعض اوقات مشین لینگویج بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ لینگویجز ہوتی ہیں جن کے اندر ایسے پروگرام بنائے جاتے ہیں جو مشین کی کارکردگی کو بڑھاتے ہیں یا اس کی سپیڈ کو تیز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن پروگرامروں نے کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو براہ راست استعمال کرنا ہو، وہ بھی انہی لینگویج میں بنائے جاتے ہیں۔ ایسی لینگویجز میں اسمبلی اور مشین لینگویجز استعمال ہوتے ہیں۔ مشین لینگویجز وہ لینگویجز ہیں جو 0 اور 1 پر کام کرتے ہیں، یعنی ڈیجٹس پر کام کرتے ہیں۔ ہائی لیول لینگویجز، یہ وہ لینگویج ہوتی ہے جن کے اندر آپ مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے پروگرام تیار کرتے ہیں، مثال کے طور پر فورٹران، بیسک اور پاسکال وغیرہ ہے۔ بریف ہسٹری آف سی پلس پلس، اب ہم اس کا کچھ ہسٹری پڑھیں گے۔ سی ایک پروگرامنگ لینگویج ہے جو کہ 1972 میں AT اور T والوں نے امریکہ میں بیل لیبارٹری کے اندر تیار کی۔ اس کی ڈیزائننگ اور بنیادی کوڈز ڈینس رچی نامی شخص نے تیار کیا۔ 70 کی دہائی اور آخر میں سی لینگویج نے اپنے وقت کے مشہور لینگویجز کی جگہ لینی شروع کر دی، جن میں الگول وغیرہ شامل ہے۔ کوئی بھی لینگویج سی کا راستہ نہ روک سکی، حالانکہ یہ بیل لیبارٹری کی منظور شدہ لینگویج نہ تھی۔ اس کے باوجود رچرڈ نے یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ بہت سے کمپیوٹر پروگرامر سی کی دوسری پرانی لینگویجز مثلاً فورٹران یا فی ایل اور نئی لینگویجز مثلاً پاسکال اور AVL پر ترجیح دیتے ہیں۔ سی کی شہرت کی وجہ سے اس قابل اعتبار اور سادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال کرنا کافی آسان ہے۔ سی کا مزاج پاسکال لینگویج سے کافی ملتا جلتا ہے، لیکن اس کی صلاحیتیں اس سے بہت زیادہ ہیں۔ 60 کی دہائی میں ساری کمپیوٹر لینگویجز منظر عام پر آئی، جن میں سے ہر ایک کی کسی نہ کسی خاص مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ مثال کے طور پر کوبول لینگویج کاروباری اداروں کی ضرورت کے تحت وجود میں لائی گئی تھی۔ اس طرح فورٹران لینگویج انجینئرنگ اور سائنسی پروگرام میں استعمال کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس موقع پر لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ مختلف مقاصد کے لیے علیحدہ کمپیوٹر لینگویج بنانے اور سیکھنے سے بہتر ہے کہ کوئی ایسے لینگویج بنائے جائیں جن کو سیکھ کر آپ تقریباً تمام ہی قسم کے پروگرام بنا سکیں۔ اس مقصد کے لیے ایک بین الاقوامی کمپیوٹر پروگرامرز کی کمیٹی قائم کی گئی، جن کا مقصد ایسی لینگویج کا قیام تھا۔ اسی کمیٹی نے الگول 60 کے نام کی ایک لینگویج تیار کی، جو کبھی کبھی عوامی شہرت نہ پا سکی کیونکہ اس کے انداز بہت تجریدی اور عام تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایسی لینگویج کے اندر سے تجریدی پن اور عمومیت کم کرنے کے لیے ایک اور لینگویج بنائی جس کا نام کمپائلڈ پروگرامنگ لینگویج یعنی CPL تھا۔ یہ لینگویج کیمبرج یونیورسٹی کے اندر تیار کی گئی۔ اس لینگویج میں یہ کمی تھی کہ یہ بہت بڑی اور بہت زیادہ سہولیات پر مشتمل نہ تھی، جن کو سیکھنا اور استعمال کرنا بہت مشکل تھا۔ اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے مارٹن رچرڈ نے بیسک BCPL یعنی بیسک کمپائلڈ پروگرامنگ لینگویج کے نام کی ایک اور پروگرام لینگویج بنائی، جن میں CPL لینگویج کی بنیادی اعضاء شامل کی گئی تھی۔ لیکن ایسا کرنے سے اس لینگویج کی اصل طاقت کم ہو گئی۔ اس دوران میں سی لینگویج کا ارتقاء ہوا۔ سی لینگویج کی تاریخی پس منظر کو دیکھنے کے لیے ہمیں ذرا ماضی میں جانا پڑے گا، جب کمپیوٹر نیٹ ورک کے تصور نے جنم لیا، جب ایک ہی کمپیوٹر کے ساتھ ایک سے زائد استعمال کنندگان یعنی یوزر کے کام کرنے کا تصور شروع ہوا، تو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ کوئی ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم بنائے جائیں۔ اس مقصد کے تحت کچھ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر بنانے والے کمپنی کے لوگوں نے اس کی تیاری شروع کر دی۔ اس آپریٹنگ سسٹم کا نام ملٹیکس رکھا گیا۔ جب کام شروع کیا گیا تو سافٹ ویئر بنانے والے شعبے کے لوگوں نے محسوس کیا کہ سارا کام تو ہمارا ہے، مگر اس سے زیادہ فائدہ ہارڈ ویئر والوں کو ہوگا۔ چنانچہ یہ لوگوں نے، جن میں سے زیادہ کا تعلق AT&T بیل لیبارٹریز سے تھا، نے علیحدگی اختیار کر کے کام کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے اپنے آپریٹنگ سسٹم کا نام ملٹیکس کے مقابلے میں یونیکس رکھا، جسے آج دنیا یونیکس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یونیکس کو ایک آزاد، مکمل
اور طاقتور آپریٹنگ سسٹم بنانے کے لیے ان کی سافٹ ویئر انجینئرز نے ایک ایسی لینگویج کی ضرورت محسوس کی جن کی مدد سے اس آپریٹنگ سسٹم کے بنیادی اجزاء اور اس میں استعمال کے لیے چھوٹے چھوٹے پروگرام بنائے جا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے پہلے اے کے نام سے ایک لینگویج بنائی۔ اس کے بعد اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلی اضافہ کرنے کے بعد کین تھامس نے بی سی فی ایل اس کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک لینگویج بنائی جن کا نام بی لینگویج رکھا گیا۔ یہ لینگویج محدود مقاصد کے لیے وقف تھی۔ لینگویج میں ارتقاء کا یہ عمل یونیکس کے آپریٹنگ سسٹم کی ترویج کے ساتھ چلتا رہا، جن کے نتیجے میں ڈینس رچرڈ نے بی اور بی سی ویل لینگویج کے اصولوں کے استعمال کرتے ہوئے ایک اور لینگویج تیار کی جس کے نام سی لینگویج رکھا گیا۔ چونکہ سی لینگویج یونیکس کے آپریٹنگ سسٹم کے لیے بنائی گئی ہے، یہ وجہ ہے کہ یونیکس کے آپریٹنگ سسٹم کی سی لینگویج ساتھ گہری وابستگی ہے۔ اور اس کے آخر میں بی جان اسٹراسر نے سی پلس پلس کا لینگویج دریافت کی۔ اس کے بعد ہم سی کے لیے کمپیوٹر وغیرہ کی ریکوائرمنٹ وغیرہ دیکھیں گے، اس کے انسٹالیشن وغیرہ دیکھیں گے۔